السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 11۔ یوصیکم اللہ، یوصی یعنی کہ وصیت کرتا ہے، حکم دیتا ہے، کم تمہیں، اللہ تعالیٰ، فی اولادکم تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکری مرد کا حصہ، مثلہ برابر ہے، حظ الانثیین دو عورتوں کے برابر، فَإِن كُنَّ بس اگر ہوں نساءً صرف عورتیں، فوق اثنتین دو سے زیادہ، فلہن تو ان کے لیے ثلثا دو تہائی ہے، ما ترک جو میت نے چھوڑا، وَإِن كانت اور اگر واحدۃً ایک ہی لڑکی ہے، فلہا النصف تو اس کے لیے نصف ہے، ولی ابویہ اور میت کے والدین کے لیے، لکل واحد ان میں سے ہر ایک کے لیے، منہما ان میں سے، سدس چھٹا حصہ ہے، مما ترکا جو چھوڑا، ان کان لہ ولد اگر ان کی کوئی اولاد ہو، یعنی کہ میت کی کوئی اولاد ہو، فإن لم یکن لہ ولد اور اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو، یعنی کہ میت کی کوئی اولاد نہ ہو، فوارثہ تو اس کے وارث ابواہ صرف ماں باپ ہوں گے، فلأمہ تو اس کی ماں کے لیے، ثلث تیسرا حصہ ہے، فإن کان لہ اخوۃ اور اگر میت کے بھائی بہن ہو، فلأمہ تو اس کی ماں کا سدس چھٹا حصہ ہے، من بعد وصیت وصیت پوری کرنے کے بعد، یوصی بہا جو میت نے وصیت کی، او دین یا قرض ادا کرنے کے بعد، آباؤکم تمہارے باپ دادا یا والدین یا تمہارے باپ، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، لا تدرونا تم نہیں جانتے، ایہم کہ کون ان میں سے، اقربو قریب ہے، لکم نفعا تمہیں نفع پہنچانے میں، فریضۃ من اللہ یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، مقرر ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، کانا علیما حکیما جو کچھ بھی ہے اس کو جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اس آیت کو تھوڑا سا ذہن کی کھڑکیوں کو کھول کے سمجھنا پڑے گا کہ اس آیت میں اللہ نے بنیادی طور پر 3 اصول مقرر کیے ہیں، ہو سکے تو آپ اس کو اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلا اصول ہے اصول قرابت، یعنی کہ جب وراثت تقسیم ہو رہی ہو، یعنی کہ رشتہ داروں کا اصول، قرب سے نکلا ہے نا قرابت، یعنی کہ جو قریب ترین رشتے ہیں ان کا اصول، اور دوسرا ہے اصول ضرورت، اگر ہم کمی بیشی کرنا چاہیں تو ضرورت کے مطابق ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو قرآن پاک اور میت کی طرف سے جتنے بھی ہمیں احکامات ملے ہیں ہم ان کو ایز اٹ از فالو کریں، لیکن اگر ایک اصول ضرورت بھی ہے کہ اگر کوئی شخص باقیوں سے زیادہ حقدار ہے، سمجھ لیں، تو اس کو دینا بھی اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہو جائے گا۔ قرآن پاک نے وہ اصول لاگو کیے ہیں جو سب میں یکساں ہوں گے، اس میں کسی کے اوپر زیادتی نہیں ہوگی، لیکن اگر کسی کا حصہ اس کو دیا جا رہا ہے تو اس کی مرضی سے ہی دیا جائے گا۔ اول تو ہمارے ہاں کوئی اس طرح کا رواج ہی نہیں ہے کہ قرآن پاک کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں، ہمیں قرآنی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بندے کی یا بندی کی اجازت لے کے تھوڑا سا زیادہ حصہ اس حقدار کو دے دیا جا سکتا ہے۔ دوسرا ہے اصول ضرورت، اور تیسرا ہے تقسیم دولت۔ اب دیکھیں تقسیم دولت میں صرف اولاد نہیں ہے، ہم نے آیت پڑھ لی، ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ جب میت چلی جاتی ہے دنیا سے تو اس کی صرف اولاد نہیں ہے تقسیم دولت کی وارث، اس کے والدین بھی ہیں، اس کے بہن بھائی بھی ہیں، اس کی بیوی بھی ہے، اور لڑکے اور لڑکی کا بھی فرق ہے، دونوں کے حصے کا بھی فرق ہے، لہٰذا اگر ہم تقسیم کر رہے ہیں تو ان 3 اصولوں کو مد نظر رکھیں گے۔ تو آئیے ہم اس کی تفسیر کی طرف جاتے ہیں کہ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے، یعنی کہ اولاد کی وراثت کے بارے میں، میراث کے بارے میں وصیت کرتا ہے کہ ایک مرد کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، یعنی کہ جائیداد کے اتنے حصے کیے جائیں کہ اگر جائیداد کے اس طرح سے حصے کیے جائیں کہ 2 لڑکی کو مل جائیں اور اس کے برابر کا حصہ ایک لڑکے کو مل جائے، اور اگر صرف لڑکیاں ہوں، یعنی کہ 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو 2 تہائی، یعنی کہ پوری جائیداد کے 3 حصے کیے جائیں، اور جو 2 حصے ہیں نا وہ دونوں لڑکیوں کو دے دیے جائیں جو میت نے چھوڑے۔
اور اگر ایک لڑکی ہے تو پوری جائیداد کا جو آدھا حصہ ہے وہ اس بیٹی کو دے دیا جائے جو کہ میت کی بیٹی ہے، اور میت کے والدین میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، یعنی کہ پوری جائیداد کے 6 حصے کیے جائیں تو ماں اور باپ دونوں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ مما ترک، جو اس نے چھوڑا، اگر میت کی کوئی اولاد ہو اس صورت میں اس کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اب دیکھیں نا، ہم نے جائیداد کو پہلے 3 حصے کر کے ایک حصہ چھڑوایا، پھر آدھا چھڑوایا۔ یہ جو آدھا چھڑوایا ہے یہ اس طرح سے تقسیم ہونا ہے، چاہے میت نے وصیت کی ہو نہیں کی ہو۔ اور بعض لوگ اکثر ہم ناولوں میں، ڈراموں میں دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ہی شخص کے ساری جائیداد یعنی کہ اس کو دے کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں باقیوں کا کوئی حصہ نہیں، تو وہ شریعت کی جو ہے وہ نافرمانی کر رہے ہیں، وہ گناہ گار ہو رہے ہیں۔ ہر جانے والے کو، ہر وصیت کرنے والے کو قرآن ضرور کھول کے دیکھنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو ضرور کھول کے دیکھنا چاہیے کہ اس سلسلے میں ہمارے لیے کیا حکم اللہ نے اتارا ہے۔ اگر پوری جائیداد ایک ہی شخص کے ہاتھ میں چلی جا رہی ہے، اٹ مین صرف وہی امیر ہو رہا ہے، باقی اس کے جتنے قرابت والے ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پا رہے۔ تو جب جائیداد تقسیم ہوگی تو اٹ مینس کہ یہ سرکل کرے گی، اور سرکل کرنے سے ہر شخص کا معیار زندگی بہتر ہوتا ہے۔ تو جب دولت سرکل کرتی، ہمارا معاشی نظام اتنا تنگ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہماری دولت سرکل نہیں کر رہی، ہماری دولت صرف اوپر چند امراء تک محدود ہے، اور وہی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جو نیچے والا طبقہ ہے وہ تنگ ہے، اسی لیے تنگ ہے کہ اوپر سے دولت نیچے نہیں آ رہی۔ جب یہ ایک سرکل چین کی طرح چلنا شروع ہو جائے گا نا، تو معیشت کا پہیہ ایک جیسا ہو جائے گا اور کوئی امیر غریب نہیں رہے گا، اور اگر کوئی غریب بھی ہوگا تو وہ اتنی مشکلات کا سامنا نہیں کر پائے گا جتنے آج چل رہی ہیں۔ امیروں کے امیر تر ہونے کی وجہ سے ان کی جیب میں جو پیسے ہیں، ان کے پیٹ میں جو لقمے ہیں، وہ ان غریبوں کے ہیں۔ یہ اگر کوئی سمجھ جائے تو آج ہی وہ انسان بن جائے۔ تو اس طرح اگر مرنے والے کی کوئی اولاد نہ ہو تو سارا جو وارث ہے نا وہ بیٹے کی جائیداد کے، وہ اس کے والدین ہیں، اور اس طرح سمجھ لیں کہ 3 حصے کیے جائے، ایک حصہ ماں کو مل گیا اور باقی جو 2 حصے ہیں وہ باپ کو مل گئے۔ اس طرح اس کی تقسیم بھی ہوگی، یہ بھی اللہ نے بتایا۔ اور پھر اگر اس کے بہن بھائی ہوں تو پھر پوری جائیداد کے 6 حصے کیے جائیں گے، چھٹا حصہ ماں کو دیا جائے گا، اور باقی کے جو 5 حصے ہیں وہ اس میں سے باپ اور بہن بھائیوں میں بیٹا اور بیٹی، یعنی کہ بھائی اور بہن کی جو تقسیم وراثت ہے اس انداز سے، جیسے کہ بہن کا 1 حصہ اور بھائی کے 2 حصے کر کے اس طرح تقسیم کیا جائے گا۔ وصیت پوری کرنے کے بعد سب سے پہلے جو میت نے وصیت کی، یا اگر اس کے اوپر کوئی قرض ہے، اس کے بعد باقی کی جو جائیداد بچتی ہے یہ اس میں سے ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، اب دیکھیں یہ چیزیں تو ہم روز ہی دیکھتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ یہ اتنے قریبی رشتہ دار ہو کر بھی، باپ اور بیٹا ہو کر بھی، ماں جو شخص ہے، جو بندہ ہے، اس کو نہیں پتہ کہ میرے سے زیادہ مجھے نفع پہنچانے میں قریب کون ہے۔ آج کل تو یہی دور چل رہا ہے نا کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اپنا کون ہے اور بیگانہ کون ہے۔ سگے رشتے جو ہیں ان کی ہی سمجھ نہیں آ رہی، تو ہم دوسروں سے کیا امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کیا سوچتے ہیں؟ تو جب ہمارے اتنے قریبی رشتوں کا اللہ قرآن پاک میں فرما رہا ہے، قرآن پاک میں سب کچھ ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ اللہ جب قرآن پاک میں سچ فرما رہا ہے کہ تم نہیں جانتے تمہارے پیرنٹس یا تمہارے اولاد میں سے تمہارے زیادہ نفع پہنچانے کے قریب کون ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے، اور یہ حصے فریضۃ من اللہ، بڑے سخت فرض ہیں اللہ کی طرف سے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے، یعنی کہ بڑی ہی احتیاط کے ساتھ جائیداد کی تقسیم ہوگی۔ اور اس میں قرآنی اصول کو بھی مد نظر رکھا جائے گا، مرنے والے کی وصیت کو بھی مد نظر رکھا جائے گا، گواہان بھی ہوں گے۔ یہ نہیں کہ گھر بیٹھے سارا کچھ خود ہی کر لیا، جیسے آج کل لائرز کا ہے کہ وہ بھی موجود ہوں گے، جائیداد کی منتقلی ٹرانسفر ہوتا ہے تو پھر اس میں جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ ساری پوری کرنی ہوتی ہیں، تو اس میں ان سب کا فرداً حصہ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ لیکن
آج کل کے حالات اس قدر ٹائٹ ہیں کہ میں نہیں سمجھتی، میں نے نہیں ارد گرد کہیں دیکھا کہ جائیداد قرآنی اصول کے مطابق تقسیم ہو رہی ہے۔ یا تو ایک گھر ہی ہوتا ہے جس میں سارے بہن بھائی رہ رہے ہوتے ہیں، یا ایک شاپ ہی ہوتی ہے۔ اللہ ہی بندے کے لیے اسباب پیدا کر سکتا ہے کہ وہ کیسے سب کا حصہ قرآنی اصول کے مطابق ادا کرے، اور اللہ پاک سب کے لیے یہ صورتیں بنائے، آمین۔ آیت نمبر 12، وَلَکُمْ اور تمہارے لیے نصف آدھا ہے ما ترکا جو چھوڑ جائیں ازواجکم تمہاری بیویاں ان لم یکن لہن ولد اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو، یعنی کہ اگر بیوی کی جائیداد ہے اور وہ فوت ہو گئی ہے تو مرد کے لیے اس میں سے آدھا ہے اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو۔ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ اور اگر ان کی اولاد ہو فَلَكُمُ الرُّبُعُ تو تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے، مما ترکنا جو وہ چھوڑ جائیں من بعد وصیۃ وصیت پوری کرنے کے بعد، یوسینا جو وہ وصیت کر جائیں بہا اس سے، او دین یا قرض ادا کرنے کے بعد، وَلَهُنَّ اور تمہاری بیویوں کا ربع چوتھا حصہ ہے، مما ترک تم جو تم چھوڑ جاؤ، ان لم یکن لکم ولد اگر تمہاری اولاد نہ ہو، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ اور اگر تمہاری اولاد ہو فَلَهُنَّ الثُّمُنُ تو ان کے لیے آٹھواں حصہ ہے، مما ترکتم جو تم چھوڑ جاؤ، من بعد وصیت وصیت پوری کرنے کے بعد، توصون بہا جو تم نے وصیت کی ہے، او دین یا قرض ادا کرنے کے بعد، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ اور اگر آدمی ہو یورث کلالہ یعنی کہ جس کی میراث تقسیم کی جانے والی ہے وہ کلالہ ہو، او امرأۃ مرد ہو، وَلَهُ أَخٌ یا مرد ہو یا عورت، وَلَهُ أَخٌ اور اس کا بھائی ہو، او اختن یا بہن ہو، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ تو ہر ایک کے لیے منہما ان دونوں میں سے سدس چھٹا حصہ ہے، فَإِنْ كَانُوا اور اگر اکثر من ذلک وہ بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ تو سب شریک ہیں، فی الثلث تیسرے حصے میں، من بعد وصیت جو وصیت کی گئی ہے اس کے بعد، یوصی بہا جو کی گئی ہے، او دین یا قرض ادا کرنے کے بعد، غیر مضارٍ نہ نقصان پہنچایا جائے، وصیت من اللہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم حلیم جاننے والا اور بڑا بردبار ہے، یعنی کہ معاف فرما دینے والا ہے، حلم والا ہے۔ اب یہاں پر اللہ پاک تقسیم کا ایک اور قاعدہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر تمہاری بیویاں مال چھوڑ جائیں اور ان کی کوئی اولاد نہ ہو، یعنی کہ پہلے زمانے میں یوں ہی ہوتا تھا نا کہ بیوی اپنے بچوں کو لے کے دوبارہ شادی کر لیتی تھی، اور 3 سے 4 شادیاں جو تھیں عرب میں جائز تھیں، اور ابھی بھی ایسا ہی ہے، ابھی بھی وہاں پہ اس طرح ہی صورتحال ہے کہ وہاں پہ شادیوں کا کثرت سے تصور ہے۔ تو اگر بیویوں کی اولاد نہ ہو تو تمہارے لیے آدھا حصہ ہے بیوی کی جائیداد میں سے، لیکن اگر ان کی اولاد ہو تو جائیداد کے 4 حصے کیے جائیں گے، 4 حصے میں سے چوتھا حصہ تمہارا، اور باقی 3 حصے ان کے بچوں میں ایسے تقسیم کیے جائیں گے کہ بیٹے کا 2 بیٹیوں کے حصے کے برابر حصہ ہو جائے گا، جو بھی وہ چھوڑ جائیں۔ اگر وہ کوئی وصیت کر گئی ہیں بیوی تو پہلے اس وصیت کو پورا کیا جائے گا، اگر اس کے اوپر کوئی قرض ہے تو پہلے قرض ادا کیا جائے گا، پہلے اس کی اچھے طریقے سے تدفین کی جائے گی، پھر قرض ادا کیا جائے گا، پھر اس کے بعد جو ہے مال و دولت کو تقسیم کیا جائے گا۔ اگر شوہر فوت ہو جائے اور اس کی بیوی ہو تو اس بیوی کا چوتھا حصہ ہے، اس صورت میں کہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو۔ اب دیکھیں نا، مرد اگر یعنی کہ بیوی جا رہی ہے تو مرد کو آدھا دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن اگر شوہر جا رہا ہے تو بیوی کو چوتھا حصہ مل رہا ہے۔ اور اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو پھر ان کا 8واں حصہ، یعنی کہ اگر شوہر کی اولاد تھی جو کہ دنیا سے چلا گیا تو پھر 8واں حصہ ملے گا، پوری جائیداد کے 8 حصے کیے جائیں گے، لیکن اگر اولاد نہیں تھی تو پوری جائیداد کے 4 حصے کر کے چوتھا حصہ بیوی کو اور باقی 3 حصے قانون کے مطابق اور شریعت کے مطابق تقسیم کر دیے جائیں گے۔ لیکن اگر اولاد تھی تو بیوی کو کل جائیداد کے 8 حصے کر کے 8واں حصہ بیوی کو دیا جائے گا، اور باقی کے حصے ویسے ہی اولاد میں تقسیم کر دیے جائیں گے، جیسے کہ بیٹے کا 2 حصے اور بیٹی کا 1 حصے کی
ریشو کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر کوئی وصیت جانے والے نے کی ہے تو پہلے اس وصیت پر عمل کیا جائے گا، اگر اس کے اوپر قرض ہے تو پہلے اس قرض کو ادا کیا جائے گا، پھر اس کے بعد جو شرعی اور قانونی تقاضے ہیں وہ ادا کیے جائیں گے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص جس کی جائیداد تقسیم کی جا رہی ہے وہ کلالہ ہو. کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کے نہ والدین ہوں نہ اولاد ہو، یعنی کہ دونوں چیزیں جو قریبی رشتے ہیں والدین اور اولاد کے وہ دونوں ہی موجود نہ ہوں. جیسے ہم اس کو اگر پنجابی میں کہتے تو کلہ ہو، اور مرد ہو یا عورت لیکن اس کے بہن بھائی ہوں. اب اولاد بھی نہیں ہے، والدین بھی نہیں ہیں، لیکن بہن بھائی ہیں. بہن بھائی بے شک ماں کی طرف سے ہوں بے شک باپ کی طرف سے ہوں، تو ہر ایک کے لیے یعنی کہ کل جائیداد کے 6 حصے کر دیے جائیں گے اور ہر ایک کو چھٹا حصہ مل جائے گا، بہن ہو یا بھائی ہو. یہاں پہ یہ قانون لگتا ہے. اور اگر وہ زیادہ ہوں، بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں، تو پوری جائیداد کے جو تقسیم ہے وہ تہائی کر دی جائے گی. 3 حصوں میں جائیداد کو تقسیم کیا جائے گا اور پھر وہ ہر ایک کو تیسرا حصہ دے دیا جائے گا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وصیت پوری کرنے کے بعد پہلے تو وہ جو جانے والا ہے وہ وصیت کر گیا ہو، پہلے اس کی وصیت یا اس کے اوپر کوئی قرض ہو. اب یہاں پہ جو ایک چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، نقصان نہ پہنچایا جائے، غیر مضارن. جو وراثت کی تقسیم کر رہا ہے اس کو نقصان نہ پہنچایا جائے. اور ہمارے ہاں سب سے پہلے قتل اسی بات پر ہوتا ہے کہ جائیداد کی تقسیم میں اس کے کام کر رہا ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ سائڈ سے ہٹے اور ہم اپنی مرضی کی تقسیم کریں. تبھی ہمارے ہاں قانونی اور شرعی تقاضے اتنے اچھے طریقے سے ادا نہیں ہو پاتے، کیونکہ یہ معاملہ بہت سنگین اور بہت زیادہ مشکل نوعیت کا ہوتا ہے، اور اس میں فیصلے لینا اور کرنا قرآن و سنت کے مطابق بہت مشکل ترین ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حصہ عطا فرما دیا ہے، اس لیے اب کسی وارث کے لیے وصیت کی اجازت نہیں. اب دیکھیں وصیت کرتے ہیں لوگ، لیکن جب قرآن نہیں کھولتے نا تو پھر وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ پاک نے تو ہر حقدار کو اس کا حصہ دے دیا ہے، اب کیسی وصیت. بلکہ یہ کہہ دینا چاہیے کہ جو میری جائیداد کے اصول بنتے ہیں اس کو قرآن و سنت کے مطابق تقسیم کر دیے جائیں. یہ سب سے بہتر وصیت ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قوانین مقرر کیے ہیں، حدود و قیود طے کر رکھی ہیں، تو اس میں ہر شخص کو اس کا حصہ مل رہا ہے. اللہ نے کسی کا حصہ کم یا زیادہ نہیں کیا بلکہ ہر ایک کا خیال رکھا ہے. تو اسی قانونی اور شرعی اور قرآنی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جائیداد کی تقسیم کی جانی چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.